پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی آیات پر مبنی پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، یعنی پیر، منگل، بدھ اور جمعرات۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اتوار کو جو پروگرام ہمارا ہوتا ہے وہ بیسٹ آف دا ویک ہوتا ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ آج کا پروگرام قرآن کریم کی 2 آیات کے حوالے سے ہے۔ بڑی اہم آیات، بہت اہم نکات اس میں سامنے آئیں گے، جمعہ کے دن کے حوالے سے، جمعہ کی نماز کی اہمیت کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے، جمعہ کی یعنی خطبے کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے سورہ جمعہ کی آیات 9 اور 10 کے حوالے سے، یہ ہم اپنے معزز مہمان سے جاننا چاہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بہت ساری باتیں یہاں پر سوالات نکل کر آئیں گے۔ یہاں پر ندا سے کیا مراد ہے، یہاں بلکہ ایک سوال ہم شروع میں رکھیں گے کہ جمعہ کی نماز کی اہمیت کیا ہے، جمعہ کے دن کی اہمیت کیا ہے، جمعہ کے دن میں سے جمعہ کی نماز کو نکال لیا جائے تو جمعہ کے دن کی اہمیت کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کے دن ہوئی۔ یہ جو کائنات 6 دن میں تخلیق ہوئی، 6واں دن، آخری دن، وہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے اس گھڑی میں دعا مانگتا ہے، وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں لے کر آئیں گے اس میں، خطبے کے حوالے سے بھی لائیں گے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ خطبے کے کانٹینٹ، تقریر کے کانٹینٹ کیا ہونے چاہیے، خطبے کی اہمیت کیا ہے، ایک خطیب کا بامطالعہ ہونا کتنا ضروری ہے، اور جو خطیب ہمارے معزز عالم دین امام صاحب جو تقریر کرتے ہیں، ان تقاریر میں اصلاح معاشرہ، اللہ سے لو لگنا، فلاح مسلمانوں کی، وہ کیسے اس طرف آ جاتی ہے بات۔ یہ جو ایک سوسائٹی ہے، یہ جو کمیونٹیز ہیں ہماری، یہ کمیون کیا ہوتا ہے، معاشرے قریب کیسے آتے ہیں، اور ان معاشروں کو تقویت دینے میں مسجد کا کردار کیا ہو سکتا ہے، یہ بھی ہمیں تعلیم کریں گے ہمارے عہد کے ایک جید عالم دین۔ خواتین و حضرات، ایک دنیا آپ کی معترف محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک معروف، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ جمعہ اور آیات 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلی ذکر اللہ فاسعوا إلى ذكر الله
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ درست جواب سورہ بقرہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ قوم لوط یا قوم سمود یا بنی اسرائیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092212352709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت مفتی صاحب، بہت اہم ترین آیات، جمعے کے دن کی اہمیت، جمعے کے نماز کی اہمیت، مخاطبت ہو رہی ہے اہل ایمان سے، اللہ اکبر، بہت سارے سوالات، بہت ساری بنیادی باتیں۔ یہ جمعے کا دن کیا اسے یوم عروبہ کہا جاتا تھا بعثت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل؟ جمعے کے دن کی اہمیت کیا ہے؟ کیا خطاب ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، تو نودیہ سے کیا مراد ہے؟ ندا کس بات کی؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ جمعے کا دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، جیسے آپ نے فرمایا، اسے یوم العروبہ کہا جاتا تھا، اور یہ دن ان کے ہاں اس اعتبار سے کچھ متبرک بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے جو اس کو شرف اور قبولیت بخشی وہ بالکل ہی منفرد تھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الایام قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ اس کے فضائل کی، جیسے آپ نے خود بیان فرمایا، آدم علیہ السلام کو اس دن پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو اسی طریقے سے جنت میں داخل کیا گیا اس دن، اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو اسی دن اتارا گیا، قیامت جو برپا ہوگی وہ جمعے کے دن برپا ہوگی۔ تو جمعے کے دن کے پھر یہ کہ جمعے کے دن کی اپنی برکات اور اپنے فضائل ہیں، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ گھڑی کہ اس دن جو ہے وہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے وہ عصر سے اور مغرب کے درمیان کی گھڑی ہے، بعض حضرات نے فرمایا وہ جمعے کے خطبے کے دن کی گھڑی ہے۔ پھر یہ نماز جمعے کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے روانہ ہوئے تھے، جب تشریف لائے مدینہ منورہ اور صبح کا وقت تھا، جمعے کا وقت تھا، تو جب یہاں پہنچے جہاں آج مسجد جمعہ ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ جمعے کی نماز ادا کی ہے۔ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے کچھ عرصہ پہلے مدینہ والوں نے بھی جو ہے وہ، کیونکہ یہود عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے ہفتے کے دن، تو انہوں نے جو ہے وہ جمعے کے دن جمع ہوئے اور جمعے کے دن جمعہ پڑھا انہوں نے۔ تو اب جمعے کے جو فضائل ہیں اور جمعے کی فرمایا کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ جمعے کی فجر کی نماز افضل نمازوں میں سے، جمعے کے دن فجر کی جمعے کی صبح سے، بلکہ یوں کہیے کہ شب جمعہ سے اس کی برکات شروع ہو جاتی ہیں۔
اور پھر اس کے اعمال ہیں، اس لیے فرمایا کہ جمعے کے دن جو ہے وہ غسل کرنا، علماء نے رکھا کہ آدمی جمعے کے دن غسل کرے، پاک صاف ہو، اور پھر وقت سے جو ہے وہ مسجد میں جانا جمعے کے دن۔ آپ نے ایک سوال درمیان میں رکھا تھا کہ کیا جمعے کا دن جو ہے وہ بغیر جمعے کی نماز کے بھی ہے؟ تو جمعے کی نماز تو اس کا مرکزی کردار جمعے کی نماز، اور جمعے کی نماز فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے جان بوجھ کر غفلت سے 3 جمعے چھوڑ دیے تو دل مردہ ہو جاتا ہے اس کا۔ پورا قرآن کریم میں کسی بھی نماز کے حوالے سے، منادی کے حوالے سے کوئی حکم نہیں آیا جس صراحت کے ساتھ جو ہے جس طرح جمعے کی نماز کے حوالے سے، جس طرح جمعے کی نماز کے حوالے سے اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اسی طریقے سے اس دن جو ہے وہ درود شریف کی کثرت رکھنا، اور درود شریف کی کثرت کے ساتھ فرمایا کہ ایک عمل جو ہے وہ سورہ کہف کا پڑھنا ہے۔ فرمایا جو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک جمعے سے لے کے دوسری جمعے تک نور عطا فرماتے ہیں، اس کے گھر میں نور اتارتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ پھر فرمایا کہ جو جمعے کے لیے چلتا ہے، جمعے کی طرف سعی ہے، اب یہاں پہ آ رہا ہے تو فرمایا اس کے چلنے کے فضائل ہیں، ایک ایک قدم پہ اللہ جل شانہ 70 سال کی عبادت کا ثواب دے رہے ہوتے ہیں، قیام اللیل کا یہ ثواب مل رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اس کی اس طریقے سے اقامت جمعہ کی رعایت رکھنا کہ اس کو سب سے پہلے پہنچنا، جو پہلی فرصت میں پہنچے ایسا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں اونٹنی کو قربان کیا، اور پھر جو دوسری فرصت میں پہنچے کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گائے کو قربان کیا، پھر تیسری فرصت میں ایسا جیسے مینڈے کو قربان کیا، اللہ کی راہ میں قربانی دیے، اور تیسرا یہ کہ بھائی اگر بالکل ہی آخر میں پہنچے تو مرغی کو اللہ کے راستے میں، پھر فرمایا کہ آخر میں کہ انڈے کو صدقے میں دیا، اور اس کے بعد اذان کے بعد جو ہے وہ فرشتے مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس میں شامل ہونے والوں کی اس طرح اجر جو مل رہا ہوتا ہے وہ نہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ اس جمعے کے لیے تیاری صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کا معمول صبح سے تھا، صبح سے جمعے کی تیاری ہوتی تھی، اور جمعے کی تیاری میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ بس زوال سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، زوال سے پہلے وہاں پر پہنچ جائیں جمعے کے، کیونکہ جمعے کا وقت اس کے بعد شروع ہو رہا ہے، جب ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے جمعے کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ان آیات کے اندر ایک خاص واقعے کی پیش نظر ایک شان نزول ہے ان آیات کا، اور پھر اس کے کچھ احکامات ہیں۔ شان نزول تو جو مفسرین نے بیان کیا ہے اس آیات کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس جمعے میں خطبہ جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد تھا، اور جمعے کی نماز جیسے عیدین میں خطبہ ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے تھے، اور خطبہ چل رہا تھا کہ اتنے میں شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا، اور مدینے میں اس وقت قحط تھا، مدینے میں اس وقت جو ہے وہ حالات جو ہے وہ اس اعتبار سے سخت تھے کہ غلہ جو ہے وہ مدینے میں موجود نہیں تھا، تو شام سے تجارتی قافلہ آیا، اور ہوتا یہ تھا کہ جب قافلہ آتا تھا تو وہ نقارہ بجاتا تھے، اور وہ نقارہ بجا کے یہ نقارہ جو ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ کوئی تجارتی قافلہ آ گیا ہے اور تجارتی سامان مل رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ جب یہ بجا تو بہت سارے صحابہ سمجھے کہ بھئی نماز تو ہو چکی ہے اور نماز تو ختم ہو چکی ہے، تو وہ کہ بھئی وعظ ہے، ارشاد ہے، وعظ ارشاد چل رہا ہے، تو وہ اٹھ کے چلے، اور ضرورت کے پیش نظر، اور کچھوں کے گھروں میں ضرورت تھی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا یہ عمل جو ہے اس عمل پہ گرفت ہوئی، اور ان کی کہیں پہ ضرورت تھی بھی، لیکن حسنات الابرار سیئات المقربین، تو وہ تو ان تھے کہ ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، وہ تو پھر اس پر جو ہے یہ گرفت آئی کہ بھائی یہاں پر جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر اس کی طرف لگنا، دنیا کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ گرفت کی، اور پھر اس کے بعد حکم بتا دیا کہ دیکھو جب اذان آئے گی، اذان کی آواز آئے گی، اب یہاں پر جو ہے وہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ اذا نودی للصلاۃ، نودیہ سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ یہاں سے مراد ندا ہے۔ ندا کیا ہو رہی ہے؟ اذان دی جا رہی ہے۔ اچھا، اذان جو دی جا رہی ہے، پھر جب یہ آیا تو اس واقعے کے بعد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نماز
سے پہلے خطبے کا ہو گیا، جو اب تک ہمارے ہاں ہے نماز سے پہلے خطبے کا عمل. اور خطبے سے تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ اذان دی جاتی تھی، اور اذان کے فوراً بعد جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے. تو فرمایا گیا کہ اذا نودی للصلاۃ تو فسعوا. تو اب یہاں سعی کا معنی ویسے تو تیز دوڑنے کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں مراد یہ کہ اب جلدی کرو کس کی طرف؟ ذکر. اب یہاں ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ذکر اللہ سے مراد جمعے کی نماز ہے یا جمعے کا خطبہ ہے؟ فرمایا خطبہ اور نماز ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ظہر کی رکعت کتنی ہے؟ 4، اور جمعے کی کتنی ہے؟ 2. تو 2 کا قائم مقام یہ خطبہ ہے. تو خطبہ اتنا ہی اہم ہے جتنا نماز ہے. تو خطبہ شروع ہو گیا تو گویا نماز شروع ہو گئی. تو اب تم یہاں سے اس کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور جب یہ نماز سے فارغ ہو جاؤ اب اس کام میں لگو جو تمہاری دنیاوی ضرورت ہے. وہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل یعنی آپ سوچیں پورے قرآن کریم میں یہ ان چند آیات میں سے ہے جہاں دنیا کو براہ راست طلب کرنے کا آپ کو اس طرح اجازت دی گئی ہے. وہاں بھی دنیا کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، استعمال لفظ ہے اللہ کا فضل تلاش کرو. کہ اب مسجد اب نکل گئے، اب اللہ کا فضل تلاش کرو، کیونکہ ایک حکم پورا ہو گیا، اب دوسرے حکم میں لگو گے. پہلے اللہ کا حکم یا حکم پورا کیا، اب یہاں پہ لگے. اب یہاں پر جو چیز ہے کہ یہاں کون سی اذان مراد ہے، واپس ہم اسی پہ آتے ہیں اذا نودی للصلاۃ. تو اذان سے مراد جو ہے یہ تو اس وقت جب آیات آئیں تو وہی اذان تھی جو ایک اذان دی جاتی تھی ظہر. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی عمل رہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی عمل رہا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آبادی بڑھ گئی اور لوگوں میں اس عمل کے اعتبار سے سستی آنے لگی، اور حکم جو ہے وہ فرض کے درجے میں تھا، فسعوا کا حکم تھا جو کہ فرض کے درجے میں تھا، اور نہ کرنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ تھا، تو وجوب کے درجے کا حکم تھا، سعی الی المسجد. تو اب یہاں پر حکم دیا گیا کہ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے حکم دیا کہ ایک اذان پہلے رکھی جائے جو اصل میں جمعے کی سعی کی طرف متوجہ کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ویسے بھی وہ قرآن سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ، حضور صحابہ کا اس پہ اجماع اس اعتبار سے بھی قرآن سے میل کھاتا تھا کہ قرآن کا حکم اذان کے بعد سعی کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر نماز کھڑی تو وقفہ ہوگا تو سعی ہوگی نا. جیسے عام نمازوں میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اذان اور نماز کے درمیان، تو اگر یہ وہ اذان ہے جو فوراً جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لا چکے ہوتے تھے یا خطیب ممبر پہ آ جائے اور اس وقت کی اذان ہے، تو اس میں تو پھر جب نکلے گا تو دور اگر ہوگا تو وہ تو پھر اس کا نماز جانے کا بھی خطرہ ہے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو گناہ سے بچ جائیں اس سے پہلے جو ہے وہ ایک اذان رکھی تاکہ وقت پر جب خطبہ شروع ہو تو اس وقت مجمع سارے کا سارا جو ہے وہ موجود ہو. اسی لیے اور پھر جب یہ آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع ہے، اور یہ اجماع جو ہے وہ ون آف دا سورس ماخذ شریعت میں سے ہے. لیکن یہاں جو ذکر ہو رہا ہے یہ پہلی اذان کا ذکر ہے. یہاں سے اب یہ مفسرین کا اجماع ہے اب اس پہ کہ اب اس سے مراد پہلی اذان ہے، کیونکہ اور وہ پہلی اذان اس لیے کہ پہلی اذان کے بعد کسی دنیا کے ایسے کام میں لگنا جس سے سعی متاثر ہو جائے، آپ کا مسجد کی طرف جانا متاثر ہو جائے، وہ ناجائز ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے، نیک صاحب فقہ نے بحث کی ہے کہ کیا پہلی اذان کے بعد گھر میں بیٹھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. تو علماء نے فقہ نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو روانہ ہوگا. ہاں راستے میں جاتے ہوئے آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مسجد جاتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے چلے جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سعی آپ کی متاثر نہیں ہو رہی ہے، سعی المسجد متاثر نہیں ہو رہی ہے. راستے میں جاتے ہوئے آپ نے تسبیح اٹھا لی، تسبیح خرید لی، جاتے ہوئے خرید لی، مسجد کی سعی متاثر نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے. لیکن اس طرح رک جانا کہ سعی متاثر ہو جائے جائز نہیں ہے. دنیا کے کسی کام میں لگنا جائز نہیں ہے. اور
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ بازار میں گشت کرتے تھے کہ پہلی اذان کے بعد دکانیں نہ کھلی ہو، پہلی اذان کے بعد مارکیٹ نہ کھلی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ دکان پہ بیٹھنے والا گناہگار ہو رہا ہے، وہ دکان پہ بیٹھنے والا گناہگار ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کی رعایت رکھنی چاہیے کہ بھائی جب جمعے کا حکم آ گیا اور قرآن، آپ جیسے آپ نے ایک بات فرمائی نا کہ کسی نماز کے بارے میں اس طرح ندا اذان سے سرحد نہیں آئی جتنی جمعے کی نماز کے بارے میں اذان سے لے کر کہ وہاں سے جو ہے وہ تیاری شروع ہو جائے گی۔ تو اب اس بات کا ہمیں خاص طور پہ لحاظ رکھنا کہ جمعے کے دن کی جمعے کی برکات سے مستفید ہونا، جمعے کی برکات سے مستفید ہونا۔ اور کیا اچھی بات یہاں لکھ دی کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کاش تم جان لیتے کہ کیا تمہارے لیے کتنا خیر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک رزاق اللہ کی ذات ہے نا، تو فضل تو اللہ نے دینا ہے نا، کہ جب تم یہ حکم پورا کر کے جاؤ گے تو فرمایا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی پھر جب جمعے کی نماز پڑھ کر اور پھر جب کاروبار کرتا ہے تو 70 درجے زیادہ برکت مل رہی ہوتی ہے، اس کو برکات ملتی ہیں۔ اللہ نے اس وقت کے اندر برکت رکھی ہے۔ کیوں برکت رکھی؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اس وقت کے لیے کہ فضل تلاش کرو اس وقت جا کے۔ اور اللہ کے ذکر کو کثرت سے یاد کرتے رہو اللہ کو، یعنی کاروبار میں بھی اللہ کو یاد رکھا کرو، کاروبار میں بھی اللہ کو یاد رکھا کرو، کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پہ اچھا پھر ایک اور نقطہ مفسرین نے بیان کیا، ایک اور نقطہ یہ بیان کیا کہ یہاں پر وزر البیع کا ذکر آیا، حالانکہ چیزیں تو باقی بھی چھوڑنی، اگر کوئی سو رہا ہے تو اٹھ جائے، تو اٹھ جائے، کوئی اور کام زراعت میں لگا ہوا ہے، کوئی باغ میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی اٹھ جائے، مالی بھی اٹھ جائے، چیزیں بھی اٹھ جائے، ہر کام رک جائے گا۔ پھر تو علماء نے فرمایا کہ بیع کو تو اس لیے بولا گیا کہ وہ ایک شان نزول اس موقع سے تھا۔ ایک نقطہ فقہاء نے اور مفسرین نے اور بھی بیان کیا کہ یہاں یہ اشارہ کر دیا کہ جمعے کی نماز اصل تو شہروں کے لیے، ان علاقوں کے لیے جہاں اجتماع ہے، جہاں 4 گھر ہیں، 3 گھر ہیں، 2 گھر ہیں، 4 گھر ہیں، کوئی کسان ہے، کوئی جنگل میں ہے، تو اس پہ تو جمعہ ہے ہی نہیں، مسافر پہ جمعہ ہے ہی نہیں، مریض پہ جمعہ ہے ہی نہیں، اس جنگل میں رہنے والے کہ جہاں 4 گھر ہیں، 5 گھر ہیں، ان پہ جمعہ نہیں ہے۔ جمعہ تو ہے ہی وہاں پر جہاں بازار ہے، تجارت ہے، قاضی ہے، گھر ہیں، مسلمانوں کے گھر ہیں، آبادی ہے، جمعہ تو ہے ہی وہیں پر۔ تو اس کی طرف بھی اشارہ آ گیا کہ جمعے کی نماز تو ہے ہی، مقصود ہی اس سے اجتماعیت ہے، اور اسی لیے بہت عرصے تک تو مسلمان حکمرانوں نے شہروں میں ہر مسجد کے لیے جمعہ نہیں رکھا تھا۔ جامع مسجد کا جو لفظ تھا نا، وہ لفظ استعمال ہی اس لیے ہوتا تھا جہاں پہ جمعہ ہوتا تھا، اور ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ جو جامع مساجد تھیں وہاں پر جمعہ ہوتا تھا۔ وہاں کیوں مقصد؟ کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس کی ایک علت یہ بھی تھی کہ وہ گاؤں والے جو جمعہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہوتے تھے، آس پاس والے جمعہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہوتے تھے، جمعہ اجتماعیت تھی، مسلمانوں کا اجتماع ہوتا تھا، تو ایک دوسرے سے جو ہے وہ مسلمانوں کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے مسلمان ملتے تھے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ضروری ہے جمعہ، کیونکہ مسلمانوں کا ملنا بہت ضروری ہے، مسلمانوں کا ملنا بہت ضروری ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، ویسی درمیان میں گفتگو آ گئی، میں ہمیشہ اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں جو مختلف ملکوں میں رہ رہے ہوتے ہیں اور کہیں پر وہ کہیں پہ آباد ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم گئے ایک جگہ پہ، آسٹریلیا میں ایک جگہ پہ، تو وہاں پہ مسلمان اسی طریقے سے چند تھے، مسجد تھی نہیں، کوئی مسلح بھی نہیں تھا، گھر تھے 5 6 7 8 ملاقاتیں ہوئیں تو 8 15 کوئی مسلمان گھر تھے۔ تو ہم نے اسے یہ بات رکھی کہ بھائی دیکھیں، یہ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھو کہ نماز جماعت سے پڑھو۔ بھائی کیسے پڑھا؟ مسجد ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ہم نے کہا کہ اپنے گھروں کو بانٹ لو، کہیں پہ مسجد بنا لو، کہیں پہ کوئی ترتیب بنا لو۔ انہوں نے کہا ہر ایک کی تو اب ہر ایک کسی کی جاب مارننگ کی شفٹ ہے، کسی کی ایوننگ کی شفٹ ہے۔ میں نے کہا جس کے پاس جو شفٹ نماز کی موجود ہے وہ نماز وہاں پڑھ لو جا کے، لیکن جماعت سے پڑھو نماز۔ مسلمانوں کا اجتماع صاحب یہ مسلمانوں کے ایمان کی، نسل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ خاص طور پہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو ان غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں مساجد مصلی نہیں ہیں، جن شہروں میں، وہ اس بات کا خاص طور پہ اہتمام، 2 گھر بھی ہے نا تو کوشش کرو جماعت سے نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو، اہتمام کرو اس بات کا کہ جماعت سے نماز پڑھ۔
تو اجتماعیت جمعہ جو ہے نا وہ اجتماعیت کی جگہ ہے جمعے کی. اب ہم اپنا رویہ دیکھ لیں کہ ہمارا جمعے کے دن رویہ جو ہے وہ جمعے کی نماز میں کیا ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ کس وقت جمعے کی نماز میں پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو میں نے آپ کو شاید حدیث بیان کی اس میں تو شاید وہ انڈے کی جو قربانی ہے وہ بھی نکل چکی ہوتی ہے جب مجمع جو ہے وہ پہنچتا ہے. کیوں نکل چکی ہوتی ہے یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ خاص طور پر ہمارے نوجوان یہ کیوں امام صاحب کی تقریر کے بعد مسجد میں جانا پسند کرتے ہیں, تقریر کے اندر کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آیات مکمل کر لیں. آپ نے بات فرما دی, بالکل اذان, پہلی اذان کی بات ہو رہی ہے, فرشتے کھڑے ہیں, جو لوگ آ رہے ہیں اسی ترتیب سے ان کے نام لکھے جا رہے ہیں, اور جب امام صاحب نے خطبہ شروع کیا تو وہ رجسٹر بند کر دیا فرشتوں نے, نماز ہوئی. لیکن اس تمام باتوں کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات اجتماعیت کی جو بات آپ نے کی کہ کیوں ہے جمعہ کی نماز میں 1000, 1200, 2000, بعض جگہ 5000 لوگ ہوتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے باخبر رہیں. ہمارے انفرادی مسائل کیا ہیں, ہمارے اجتماعی مسائل کیا ہیں. اکثر ہم اس پروگرام میں ایک بات کہتے ہیں کہ کیا ہر کام حکومت پہ چھوڑ دیا جائے؟ ایسا نہیں. اگر جمعہ کی نماز کے بعد امام مسجد کی قیادت میں نمازی باہر نکلیں اور یہ پلان بنا لیں, اور یہ پکا پلان کہ ہمارے محلے میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا, 50% مسائل تو حل ویسے ہی ہو گئے. کسی کے پاس جاب نہیں ہے, کسی کے یہاں شادی کے مسائل ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, ایک مسئلہ ہے, مسائل ختم کیے جائیں. تو جمعے کو مزید مفید کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اذان کی آواز آئے فوراً پہنچیں, تو ایک میکینیکل انداز میں کیا جمعے کی نماز ادا نہیں ہو رہی؟ امام صاحب نے خطاب کر لیا, ان کے خطاب سے مجھے کچھ نہیں ملنا. یہ میں ہر خطیب کی بات نہیں کر رہا, بعض خطیب تو بہت زیادہ عالم فاضل ہوتے ہیں, ان کی بات لوگ غور سے سنتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر ان جگہوں پہ جگہ بھی نہیں ملتی آپ کو, ان جگہوں پہ مسجد جگہ بھی نہیں ملتی. تو اس پر ذرا بات فرمائیے, مزید اس کو ہم مفید کیسے آپ نے اس کے جو ہے نا وہ مختلف مرحلے ہیں اس بات کے. ایک بات تو آپ نے ارشاد فرمائی تھی انٹرو کے اندر, اور وہ بات تھی خطیب کے حوالے سے جی کہ وہ صاحب مطالعہ ہونا چاہیے. یعنی وہ پہلے سے جو معاشرتی مسائل ہیں اس کا ادراک اس کو ہونا چاہیے, اور ان کا حل اس کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے جو وہ بیان کرے. میرے انفرادی مسائل, معاشرتی مسائل کا ادراک ہے اسے, خدا نہ خواستہ اسے پتہ چلا ہے کہ لوگوں میں ناچاکیاں ہیں, بھائی رہ رہے ہیں فلاں گھر میں, ان بھائیوں میں آپس میں ناچاکیاں ہیں, کوئی ایسی چیز ہے, تو اب آپس میں بھائی چارے پہ, اجتماعیت پہ, فیملی پہ, خاندان پہ, خاندانی تعلقات پہ اس پر بیان ہو. یعنی ایک تو یہ کہ موضوعات کا انتخاب ایسا ہو کہ جو جاندار موضوع ہو, زندہ موضوع ہو. تو کیا 52 جمعے سال میں ہوتے ہیں, تو کیا 52 جمعوں کے موضوعات پورے پاکستان کی یہ مساجد کے خطبہ ہیں, اگر ایک سوال ہے میرا یہ, اگر ان میں بانٹ دیے جائیں کہ جناب والا ہم جو بہت ساری باتیں سنتے ہیں, یعنی ہمارے جو نمازی ہیں مقتدی ہیں آپ کے, لیکن جو بڑے موضوعات جو آپ نے بات فرمائی, جو عہد کے موضوعات, جن موضوعات میں عہد کا لمس شامل ہے, آج کے معاشرے کو, مسلمان معاشروں کو فلاح کیسے حاصل ہو سکتی ہے, یہ بھی آیت لعلکم تفلحون پہ ختم ہو رہی ہے. شاید کہ تمہیں فلاح حاصل ہو, تو میں فلاح کا حصول چاہتا ہوں. مسلمان کو میں غریب نہیں دیکھنا چاہتا, دین نہیں دیکھنا چاہتا. کاد الفقر ان یکونا کفرا, فقیری جو ہے مفلسی کفر تک لے جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اگر ہم یہ 52 موضوعات ایک لسٹ بنا کر 2.5 لاکھ کے قریب مساجد ہیں پاکستان میں, یہ موضوعات انہیں دے دیے جائیں کہ جناب والا یہ جو گفتگو آپ فرماتے ہیں, چند قصے آپ بیان کر دیتے ہیں, وہی ایک باتیں, پرانی گھسی پٹی باتیں, یعنی استثناء ہے اس میں جیسا کہ ابھی گفتگو ہوئی, تو کیا ایسے موضوعات دے دیے جائیں اور حکومت یہ کام کرے؟
دیکھیں میں کہتا ہوں کہ شاید حکومت کو جو ہے نا وہ اس میں دخل دینے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آج تو اللہ کا شکر ہے چلیں الحمدللہ متوجہ ہے وہ اس کی طرف, کل کیا آتی ہے. لیکن ان حضرات کو خود سوچنا چاہیے. اس کی دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ میرا تعلق ہے اس طبقے سے, میں اس لیے بتا رہا ہوں, ایک تو یہ کہ اس حوالے سے کچھ مواد بھی تیار ہونا چاہیے. بہترین. دیکھیں کچھ چیزیں, ظاہر سی بات ہے میں اس آدمی سے توقع کروں جو آدمی کسی مضافات میں دیہاتی علاقے میں ہے, وہاں پر ہے, وہ پڑھا رہا ہے, تو اگر میں اس کو عشر کے مسائل آسان زبان میں لکھ کے دے دوں, کچھ عشر کی مثالیں دے دوں, تو جب وہ وہاں پر جمعہ پڑھائے اور وہ عشر کے مسائل بیان کرے, زکوٰۃ اور عشر کے, تو ایسے جب آپ نے نام فرمایا نا 52, تو میں کہوں گا کہ پھر ہمیں 52 کتابچے تیار کریں, چھوٹے چھوٹے 52. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے صاحب, بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. اور الحمدللہ ایسے افراد ملک میں موجود ہیں جو تیار کروا بھی سکتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں, اور زندہ موضوعات کا ادراک بھی ہے ان کو, کہ جو معاشرے کی, یعنی جو معاشرے کے نباز ہیں, جن کو معاشرے کی نفس کا پتہ ہے کہ ہمیں کس کس چیز, اور انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ فتنے کہاں کہاں سے داخل ہو رہے ہیں, کون کون سی جگہیں جہاں سے باطل فتنے کی شکل میں آ رہا ہے. اور پھر تو اجتماعیت کے لیے ان موضوعات کا انتخاب کر کے انہیں تیار کیا جائے. پھر آپ نے دوسری بات کی, پھر اسی جب یہ آتی ہے نا, تو اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے, وہ ہے مسجد کی مرکزیت کو زندہ کیا جائے. سبحان اللہ. جو مسجد ہے نا اس کی مرکزیت کو دوبارہ زندہ کیا جائے, کہ مسجد جو ہے وہ, دیکھیں مسجد میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد ایمان اور اعمال اور معاشرت کا بجلی گھر ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کیا مسجد محض نماز پڑھنے کی جگہ ہے؟ اس لیے تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ وہ بجلی گھر ہے جو معاشرتی اقدار کو, ایمان کو, اعمال کو پھیلا رہا ہے, اپنے ارد گرد ٹرانسفر کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو اب اگر یہ صرف اور صرف نماز, تو یہ تو ایک کام ہو رہا ہے خالی, لیکن مسجد تو 24 گھنٹے کی آبادی ہے نا مسجد کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی افادیت کے تعلق سے جو آپ کے اعمال, سبحان اللہ سبحان اللہ, ہر کام, وہ نکاح ہو رہا ہو, وہ غیر ملکی سفرہ سے ملاقات ہو رہی ہو, جنگی قافلے روانہ کیے جا رہے ہوں, کلاسز ہو رہی ہوں, آئلی مسائل سمجھائے جا رہے ہوں, معاشرت کا قیام ہو, ہر چیز مسجد میں ہو رہی ہے. کاش ہمارے معاشروں میں مسجد سے جڑاؤ پیدا ہو جائے. دیکھیں مسجد سے جڑاؤ پیدا ہو, اس وقت تک نہیں ہوگا, آخری جملہ, جب تک کہ کشش پیدا نہ کی جائے. دیکھیں کشش پیدا کرے گا وہ خطیب, وہ امام مسجد. دیکھیں امام مسجد پیدا کرے گا, اور دوسری چیز جو ہے وہ ایک اور بھی نہیں صاحب, وہ یہ کہ میں بھی اس کے اندر اونرشپ رکھوں اپنی. دیکھیں میں آپ سے پوچھوں نا, میں تو تمام, ہم سب سے مخاطب ہے نا اس وقت, میں تمام سامعین تھے, ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ جو بھی میری تنخواہ ہے, جو بھی ہے, میں نہیں کہہ رہا, اور کسے باشد جو بھی ہوں, میں اپنے اس تنخواہ کا کتنا فیصد حصہ مسجد اللہ کے گھر کو دوں گا, یہ طے کروں میں, اور میں اس کے لیے اس کا وقف کروں, اور میں کتنا وقت دوں گا اس کے لیے. دیکھیں, اور پھر اپنے جو میری صفت ہے, ہو سکتا ہے مجھے جو ہے وہ مسائل کا حل یا کوئی چیز تلاش کرنا آتی ہو, آپ کی نیٹ ورکنگ بہت اچھی ہے, آپ کسی کے لیے جاب تلاش کر سکتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی یہ جو آپ کی کمیٹی بنی ہے نا, اس جماعت میں, اس کمیٹی میں آپ مجھے رکھ لیں, کوئی کسی کا مسئلہ ہے اس اعتبار سے, آپ ایک بہت اچھے استاد ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی کسی کو اپنے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ یا اس حوالے سے مسئلہ ہو تو میں موجود ہوں. اب آپ کی مسجد کے اندر 4 5 6 7 8 مختلف معاشرتی مسائل کے اعتبار سے مسجد کے حوالے سے جماعتیں آپ کی بن گئیں, کمیٹیاں بن گئیں. اب یہ جو آپ نے جمعے کا دن بتایا نا, اب جمعے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب کو پتہ ہے کہ بھائی جمعے کے دن یہاں پر جو ہے نا, جب میرا مسئلہ ہے وہ اگر میں امام صاحب کو رکھ دوں گا خاموشی سے, تو امام صاحب خاموشی سے رکھ دیں گے, بھائی ایک صاحب ہے, ان کی یہ ضرورت ہے, تو آپ حضرات جو ہیں اس کی طرف متوجہ ہوں, اس کی طرف کوئی توجہ فرمائیں, اس کو یہ پریشانی ہے. ہمارے فلاح ساتھی جو ہے وہ بیمار ہیں, ہاسپٹلائز ہیں, ان کی عیادت کی ضرورت ہے, بھائی ان کے لیے جانا ہے عیادت کے لیے. اور پھر کچھ مساجد ایسی ضرور ہوں. دیکھیں نہیں صاحب, دیکھیں ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے, یعنی کوئی سیٹ آرکیٹیکٹ ڈیزائن ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ یار مسجد کی ضروریات ہیں کیا, مسجد کی کیا. آپ نے ابھی نام لیا کہ نوجوانوں کی کشش,
آپ کے پاس نوجوانوں کو کشش کے لیے مسجد کے اندر آپ نے کیا ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کے پاس کوئی ایسی لائبریری ہے مسجد کے اندر؟ کوئی ایسا ساتھ آپ نے مسجد کے ساتھ کمیونٹی سینٹر رکھا ہوا ہے کہ جہاں وہ بچے آئیں اور وہ اپنا وقت گزاریں وہاں پر اور پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے فوراً مسجد میں آ جائیں؟ کیا ہم نے کوئی اتوار کے دن ایسا رکھا ہے کہ بھئی ظہر کے بعد آج سب جو ہے وہ مسجد میں آئیں گے، اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں آئیں؟ تو ہم نے تو جو آپ نے ایک بہت قیمتی جملہ ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پرکشش بنانا، یہ جو کشش پیدا کرنا ہے نا، یہ ہے جو کام کرنے کی چیز ہے۔ اور اس کشش کے ذریعے اب وہ قریب آ گئے، مسجد کے قریب آ گئے۔ اب یہ کام امام صاحب کا ہے کہ اب ان بچوں، خاص طور پہ نوجوان ہمارے، ان نوجوانوں کو دین سمجھایا جائے، ان کے سوالات کو ریسیو کیا جائے، انہیں لاجواب نہ کیا جائے، انہیں قائل کیا جائے۔ خواتین کیوں نہیں مسجد آتی؟ خواتین آج کے طریقے کے مطابق اور آج کے منہج کو سامنے رکھ کر یعلمہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی کیا کیا صورتیں مسجد میں ہو سکتی ہیں عمر کے اعتبار دنیا بھر میں ہوتی ہیں، دنیا بھر میں مغرب میں بہترین کام ہوتا ہے، وہ کمیونٹی سینٹر بنا ہوا ہوتا ہے پورے امریکہ میں، پورے انگلینڈ میں، یورپ میں۔ ہم جاتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں کہ کتنا اچھا کام یہاں ہو رہا ہے۔ تو جیسے آپ نے بات فرمائی کہ لائبریری مسجد میں، کیا ہی اچھا ہو کہ ایک لائبریری بھی ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بھی وہاں پر ہو۔ آپ نے فرمایا نا ایک شخص کو بیمار ہے اور اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں زیادہ ضرورت جو ہے ڈسپینسری سے، جو اس وقت ہمیں محسوس، دیکھیں میں تو کہتا ہوں ہمارے یہاں کے بڑے بڑے علاقوں میں، جو کراچی شہر میں رہتے ہیں، بڑے بڑے علاقوں میں آپ کو مشکل سے وہ جگہ ملتی ہے جہاں میت کو غسل دیا جا سکے، جہاں پہ سردخانہ ہو یا میت کو غسل دیا جا سکے۔ کوئی خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو آپ کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ کوئی مساجد، گنتی کی مساجدیں آپ کی انگلی پہ گنی جا سکتی ہیں کہ جہاں یہ سہولت۔ بھائی یہ تو مسلمان کی ضرورت ہے نا اس آدمی کی، وہ بیچارہ کہاں لے کے جائے گا؟ تو وہ مساجد کے کم از کم آپ آبادیوں میں ہی تقسیم کر لیں کہ بھئی ایک یہ بڑی مسجد ہے، اس کے پاس یہ ملکہ جگہ ہے، یہ جگہ ضرور بنے گی یہاں پر۔ اور کئی جگہوں پر ہمارے ہاں الحمدللہ کئی مساجد ایسی ہیں کراچی کے اندر جنہوں نے الحمدللہ یہ ڈسپینسری والا کام بھی شروع کر دیا، انہوں نے ساتھ جو ہے وہ ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے۔ اور ہمارا جو انٹیریئر ہے، وہ جو دیہی علاقے ہیں، مساجد موجود ہیں، وہاں پر جو ڈاکٹر ہے، جو کسی نے MBBS کیا ہے، کچھ وقت دے، امت کو وقت دے، مسلمانوں کو وقت، یعنی مسلمانوں کو کیا، انسانیت کو وقت دے کہ ہم بیٹھے ہیں، آپ آئیے علاج کیجئے اور انہیں کشش پیدا کر کے مسجد سے قریب کیا جائے۔ یہ ایک بڑا کام ہے۔ ایک بات اور مفتی صاحب جو آپ یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ہم جو یہودی ہیں ان کا یوم السبت، ہفتے کا دن، ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں اتوار کا دن ان کے پاس چھٹی کے دونوں دن ہیں، ہمارے پاس جمعے کو چھٹی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا، بہت بڑا المیہ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ریاست مدینہ ہے تو کم از کم اس کی طرف تو اقدام لائیں کہ جمعے کے دن، اور اسی وجہ سے کیونکہ جب وہ آدمی دفاتر میں ہے، مختلف جگہوں پر ہے، اب آپ سوچیں نا کہ جمعے کی نماز کا تقدس، اہمیت اور اس بیان کی اہمیت جس کی طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی اس بیان کی طرف تو قرآن حکم دے رہا ہے نا کہ تو اس کی طرف تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ سب نے اپنے اپنے ان دنوں کو چھٹی کی ہوئی ہے اور ہم نے اس دن جو ہے وہ ورکنگ ڈے بنایا ہوا ہے اس دن۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ بھائی ہم کم از کم، ہم تو یہ کہتے ہیں نا، ہم تو اب اس بات کے دعوے دار ہیں نا کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے، تو ہم کم از کم اس جمعے کے دن تقدس کو ہی بحال کریں، اس جمعے کے دن کے تقدس کو۔ اور اس کے لیے بہت ضروری وجہ اس کی ہے کہ ورنہ دیکھیں نا، وہ بچہ اسکول گیا ہوا ہے، وہ کب پہنچے گا، اس کی ٹرانسپورٹ اس کو کب لے کے پہنچے گی، مسجد میں پہنچ بھی سکے گا نہیں پہنچ سکے گا، والد صاحب اس کے ہے نہیں، گھر پہ کوئی ہے نہیں، کیسے جائے گا، 100 مسائل ہیں، تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہو پاتی ہے، وہ تو نماز میں جا ہی نہیں رہے۔ اور آپ بچپن سے جب یہ نقش کر رہے ہوتے ہیں، مجھے میں ویسے میرے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ 8 سال کا ہے، تو وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ابھی یہ جو بارشیں ہو رہی تھیں بہت زیادہ، تو ہم نماز کے لیے تاخیر ہو گئی ہے، میں مسجد تلاش کرتے ہوئے کہ کس جگہ پہ پانی نہ ہو وہاں پہ، تو وہ پہنچے تو وہ اذان شروع ہو گئی،
تو انہوں نے مجھ سے کہا چھوٹے والے نے کہ آپ آ تو گئے ابو، لیکن یہ کہ دادا میاں کہتے تھے کہ اب اٹینڈنس رجسٹر تو بند ہو گیا، جی ہاں، تو اب آپ کی تو ایبسنٹ لگے گی، تو اب ہم ایبسنٹ کے بعد کیا فائدہ؟ میں نے کہا نہیں اب تم آ جاؤ، ایبسنٹ تو لگے گی لیکن نماز تمہاری ہو جائے۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات نقش ہو گئی کیونکہ وہ دادا کے ساتھ نماز پڑھنے آ رہا تھا تو اس کو ہو گیا۔ اب لیکن جب یہ بڑا ہوا، یہ اسکول جانا شروع ہو جائے گا تو وہ ٹائم تو اسکول کا ٹائم ہے۔ تو یہ بھی ایک سبق، یہاں سے کیا سبق ملا کہ دادا کو یہ چاہیے کہ پوتوں کو اپنے ساتھ مسجد لے جائیں، والدین کو ضروری ہے والدین کی کہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور یہ باتیں نقش کر رہے ہیں کہ دیکھو اب فرشتے لکھ رہے ہیں، اب ہم پہلے پہنچ گئے ہیں۔ اور پھر وہ ہمیشہ مجھ سے نکلے نا باہر تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو اب ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہو کہ آج امام صاحب نے کیا کہا، کیونکہ دادا میاں جو ہے وہ نکل کے یہ کہا کرتے تھے 3 باتیں بتا دو آج کیا باتیں ہوئی تھیں، امام صاحب نے کیا سیکھا۔ تو اب یہ جو گرومنگ ہے، یہ تو جب جمعے کے دن کوئی گھر پہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ گھر پہ آپ نے تو بند کر دیا سارے، کسی کو کوئی روڈ پہ پڑھ رہا ہے نماز، کوئی مین روڈ پہ پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، روڈوں پہ نمازیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ بیچارہ جو ہے دفتر سے بھاگم دوڑ میں آ رہا ہے، دفتر باس چھوڑ نہیں رہا ہے، ادھر بینک بندی ہوا ہے، ادھر یہ ایک مسائل ہیں، بازار کھلا ہوا ہے۔ اللہ کی بندو، تو پھر یہ کیسے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جمعے سید الایام کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں اور توقع کر رہے ہیں کہ اللہ کا فضل آئے گا؟ اللہ جل شانہ نے تو فضل کو مشروط کیا ہوا ہے، اور بھائی وہ تو جمعے کے تقدس کو بحال کرنا، جمعے کا تقدس تو صبح سے ہے، زوال سے پہلے سے ہے، اس کا تو تقدس، اس تیاری اس وقت سے ہے، غسل کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، تب یہ سارے کے سارے جمعے کے تیاری ہے، اور یہ سب کچھ سعیل الجمعہ میں شامل ہے یہ سب کچھ۔ تو ہمیں خاص طور پہ اس پروگرام کی توسط سے ہم پھر ریاست، خاص طور پہ جو ذمہ دار ادارے ہیں، ان کی خدمت میں یہ درخواست پیش کریں گے کہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جمعے کے تقدس کو بحال کیا جائے، اس دن چھٹی کا اعلان کیا جائے، اور ہمیں، اور بھائی میں تو کہتا ہوں کہ چلیں آپ کرتے ہی ہیں، اگر آپ جو ہے وہ آپ جن جگہوں پہ آپ نے سیٹرڈے کو آف کیا تو بھائی فرائیڈے اور سنڈے کر دو، کچھ کہیں اگر آپ نے 2 ہی دن کرنی ہے، اور اگر 1 دن کا تو جمعے کا دن ہے نا، اور ہوتا ہے دنیا میں ہر ممالک، دیکھیں ہر ملک یا ادارہ اپنی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے آپریشنل چیزیں ڈیسائیڈ کرتا ہے نا، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو جب ہماری آئیڈیالوجی ویل ڈیسائیڈڈ ہے تو پھر ان چیزوں کے بارے میں اتنی چونچرا کیوں ہوتی ہے، اتنی پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ نہیں کہتے کہ ہاں آپ کے اوپر فوراً آئے گا ارے مفتی صاحب یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، یہ کوئی بھائی نہیں ہے فرض اور واجب، لیکن کیا صرف وہی چیزیں کریں گے جو فرض اور واجب ہے، اور باقی تقدسات اور باقی ویلیوز اور باقی اقدار ان کو کیا ہم چھوڑ دیں؟ ارے بھائی ان کے دین پوری پیکج کا نام ہے، کسی چھوٹی سی چیز دین میں تو کوئی ویکلی آف بھی نہیں ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہے چھٹی ہفتے کی، کہاں ہے دین میں؟ لیکن جب آپ سنڈے کو کر رہے ہیں تو کیوں نہیں فرائیڈے کو کر سکتے؟ ہمارا تشخص ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی سے ایک تشخص نکلتا ہے جس کی حفاظت ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ، دین کو کلچرلائز بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس سے ڈسکنیکٹ کر دیں گے تو وہ پھر زندگیوں میں داخل نہیں ہو پاتا، نہیں ہوگا۔ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جائے، یہی بچے کل کے بڑے ہیں، مستقبل ہے ہمارا، تابناک مستقبل ہے۔ مفتی صاحب میں تو ایک بات اور بھی کہتا ہوں یہاں پر ذرا سا تھوڑا سا ہٹ کے، کہ جناب والا جب ہم کسی کو راستہ بتاتے ہیں کہ جناب تم ادھر آؤ وغیرہ، تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل، بس وہ ہاسپٹل یا کوئی ریسٹورنٹ سے وہاں پہنچو، یہ کرو، وہاں مل جائے گا۔ آپ دیکھیے، میں اس آدمی پہ غور کرتا ہوں جو راستہ بتا رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اس مسجد میں پہنچیں، بس یہ مسجد آپ کو ملے گی۔ راستہ بتاتے ہوئے شاذ و نادر کہیں کسی مسجد کا ذکر آئے گا۔ اگر ترجیح میں مسجد ہے تو میں اس کا ذکر کروں گا جس سے مجھے محبت ہے۔ ہاں بالکل، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے محلے کی مسجد کون سی ہے، تاکہ میں اس کے اطراف میں آپ کو تلاش کر لوں کہ مسجد سے آپ شمالی دروازے کی طرف رہتے ہیں، جنوبی دروازے کی طرف رہتے ہیں، بات ہے کہ بڑی بھائی آپ مسجد سے کس طرف ہیں آپ؟ جی ہاں، لیکن آپ کوئی اہمیت نہیں مجموعی طور پر۔ یہ تو مجموعی طور پہ یہ اہمیت تو ہم نے خود اس کی نکالی ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب ہمیں اس مسجد کے مرکزی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے مساجد کو، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ مساجد کی، میں تو کہتا ہوں وہ کورسز کمیٹی کی تربیت کے لیے بھی ہونے چاہیے، یہ جو کمیٹی ہے نا وہ کورسز ائمہ کی تربیت کے لیے بھی ہونے چاہیے، اور ائمہ کا انتخاب وہ کمیٹی کرے
کہ جو اس بات کی اہل ہو کہ اس مسجد میں امام کون سا ہوگا. یہ تو بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن اس کے لیے علماء اور حکومت دونوں کو مل کر کام کرنا پڑے ایک پیج گا. پہ آنا. اور اس کے اندر جو ہے بہت ضروری بات یہ ہے کہ اعتماد کی فضا کا بحال ہونا بہت ضروری ہے. یقیناً پہلی بات کہ اگر چیز جب اعتماد ہوگا، خلوص کی اعتماد اور خلوص اگر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ آسان فرما دیں گے. اور جو اللہ کی سنت ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کہ مسلمان جس چیز کو چاہ لیتے ہیں اللہ بھی اس کو چاہ لیتے ہیں. اگر یہ اوپر سے یہ تک سب نے یہ چاہ لیا کہ ہم نے اپنی مساجد کو زندہ کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ اگر یہ مساجد 24 گھنٹے زندہ ہو گئیں، یہ مساجد زندہ ہو گئیں، مساجد کے اعمال زندہ ہو گئے تو پھر آپ کے معاشروں کے لیے یہ بجلی گھر کا کام کریں گی. سبحان اللہ. بجلی گھر کا کام کریں گی. یہ خود بخود اس سے جو ہے نا وہ اخلاق بھی پھیلیں گی، خیریں بھی پھیلیں گی، اقدار بھی پھیلیں گی، کا علم بھی پھیلے گا. دین کا علم بھی پھیلے گا. موضوعات جو آپ نے بات کی ہے، یہ موضوعات بتا دیے گئے ائمہ کو، تو دین کا علم پھیلے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مسلک پرستی وہ بھی ختم ہوتی چلی جائے گی نا. خود بخود دین کیا چاہتا ہے؟ دین مسلمان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے؟ فلاح معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ خطے کے مسائل کیا ہیں؟ آج کی معیشت کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ بھی بتانا چاہیے امام مسجد کو کہ آج ہم معاشی طور پر مستحکم کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. جو اصل بات میں آپ سے یہی ہماری پھر آخر میں یہی بات آ رہی ہے کہ ایک ٹو ڈو یہ ہے کہ کوئی ایسے افراد کھڑے ہوں اور کوئی ایسے لوگ حکومت اپنی سطح پہ وفاقی جو ہمارے ادارے ہیں، خاص طور پہ مذہبی امور کے ادارے ہیں اور باقی، وہ اس قسم کے کتابچے تیار کریں جس میں واقعتاً آخر میں ٹو ڈوز ہوں کلیئر. جی ہاں. مجمع جب مسجد سے جائے تو وہ کوئی ٹو ڈوز لے کر جائے اور وہ انٹر کنیکٹڈ ہوں اس کی پرسنل لائف سے. وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے یہاں سے. وہ یعنی سن کر یہ سوچے کہ امام صاحب کو کس نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. یعنی وہ سوچ. اور ہم نے بزرگوں کی مجلس میں جب یہ خطیب نیت کر لیتا ہے تو یہ خاص طور دیکھا ہے. آپ کبھی بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے اور ان کے وعظ میں جا کے بیٹھے تو آپ سوچتے ہیں میں نے تو نہیں بتایا تھا، یہ تو وہی بات کر رہے ہیں جس کے لیے میں آیا تھا. اللہ جل شانہ القا فرماتے ہیں نا. اللہ پھر ان کو حکمت عطا فرماتے ہیں، وہ دانائی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اس خیرخواہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ میرے محلے کی اصلاح ہو جائے، میرے معاشرے کی اصلاح ہو جائے. اور آپ نے موضوع دیا ہوا ہے، اس کے اندر کتاب و سنت سے باقاعدہ احکامات موجود ہیں، اس کے اندر ٹو ڈوز موجود ہیں. آپ نے ملکی سالمیت کو سامنے رکھ کے موضوعات کو رکھا ہے، ان کا امتی پناہ، ان کی حیثیت بحیثیت، یہ سب چیزیں. تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت. یہ ایک موضوع ہے مستقل جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کمیٹیاں جو ہے نا، دیکھیں مساجد جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کونسلر کے الیکشن میں کامیاب نہیں ہوئے تو اپنے الیکشن کی ساری چیزیں آپ مسجد کمیٹی کے بعد نکالیں. امام کو آپ یہ سمجھیں کہ شاید جیسے آپ کا جو ہے وہ کوئی زر خرید غلام ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ انسپیکٹر ہے. بھائی کمیٹی فیسیلیٹیٹر ہے، کمیٹی فیسیلیٹیٹر ہے، وہ باس نہیں ہے، وہ آپ کا سبارڈینیٹ نہیں ہے، وہ امام ہے. اس کو امام کا تشخص ملنا چاہیے. وہ خاص طور پہ تو ہمیں تمام مراحل پہ تربیت کی ضرورت ہے اور ان حضرات کو یہ بتانے کی ضرورت ہے. بھائی دیکھیں نا، ایک آدمی جس کو خود قرآن اور حدیث سے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور وہ ایویلیوٹ کر رہا ہے کہ امام صاحب کو کہ یہ ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان کی مراعات کا لحاظ اسی طریقے سے رکھنا. جب ہم کہتے ہیں نا اس مسجد اور مسجد کے متعلقین کو پرکشش بنانا، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ ایک مکمل پیکج ہے کہ آپ اس امام کو محلے میں اس کا کیا تشخص دکھانا چاہتے ہیں، آپ کس طرح اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ کی ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ کیا ہے، معاشرے میں کیا مقام آپ کو دیا جا رہا ہے. امام مسجد معاشرے کے معززین میں شامل ہے. بالکل معززین میں شامل. یہ امام مسجد کا امام ہے اور اس کا ظاہر سی بات ہے، اس کا اعزاز، اس کا پروٹوکول اسی اعتبار سے ہے کیونکہ وہ مسجد. بھائی آپ اس کے اشاروں پہ جھکتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اور اسی طریقے سے اس امام مسجد اور کمیٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی مسجد کو فعال کرنا اور ہر عمر اور ہر طبقے کے لیے
کوئی علم کا ذریعہ یہاں پہ موجود ہو، انہیں روحانی غذا فراہم کرنا ہے، یہ ہے مسجد کا. جب میں واپس نکلوں تو میری روح سرشار ہو جائے، میں کچھ لے کے آ رہا ہوں. اس سے اونرشپ آئے گی، پھر وہ یہ سمجھے گا یہ میری مسجد ہے. بھی ہوگی، طمانینت قلب بھی ہوگا، معاشرے اچھے ہوں گے، ریاست آگے جائے گی. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، سورہ جمعہ کی آیات 9 اور 10 پر ہمارے معزز مہمان نے گفتگو فرمائی. جمعہ کے دن کی اہمیت کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خواتین و حضرات، کتنی اہم آیات ہیں یہ، جمعہ کے دن کے حوالے سے، خطبے کے حوالے سے، امام کے کردار کے حوالے سے، مسجد کو پرکشش بنانے کے حوالے سے، جمعہ کے دن کی اہمیت کے حوالے سے ہمارے معزز مہمان نے گفتگو فرمائی. اللہ کرے کہ یہ ہمارے اندر اترے یہ گفتگو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خواتین و حضرات، ہمارا دین مکمل ہے. ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہم بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مقام دیا ہے، کیا ہم اس مقام پر ہیں؟ وہ اقبال کا ایک مصرع ہی کافی ہے کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی. اللہ، تو یہ بندہ خاکی ہمسایہ جبریل امی ہیں، تو مقام مسلم پہچان لے. میں ایک بار پھر مفتی صاحب آپ کا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ آخری وحی کی آیات قرآن کریم کی کس صورت میں ہیں؟ درست جواب سورہ بقرہ میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا؟ قوم لوط یا قوم سمود یا بنی اسرائیل؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کے نام کا. آج کے ونر ہیں احسن خلیق ٹوبہ ٹیک سنگھ. احسن خلیق صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے زیادہ غلطیاں کرتا ہے. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار